السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ پھر تو کفر یہ بولا بیان جاتا ہے، پیر اجمل رضا قادری کا کفر بیان کہا ہے اور جاتا میرے ہے۔ پیر و مرشد کا بیان ہے، بڑا فرمایا ہی مسلمانوں زبردست، کے لیے میرے سخت اعلیٰ منع حضرت ہے۔ کمال کا میں بیان ہے، آج یہ اعلیٰ بات حضرت کے کر رہا بارے میں ہوں ہے، بڑا ہی کمال کا اور میں بیان ہے۔ ایک مہربانی کریں، رمضان کا مسلمانوں کے صدقہ مجمع میں یہ بیٹھ ایک کر بار بات ضرور کر رہا سنیں، ہوں، بہت بڑی بڑی محبت کرنے مہربانی، والوں کی تعداد شکریہ، یہاں ایک بار جمع ضرور ہے سنیں، اور لازمی سنیں، چھت کے شکریہ۔ نیچے بیٹھے ہیں اور پنکھا چل رہا ہے اور ہر قسم کی آسانیاں موجود ہیں، آپ بھی بڑی آسودہ جگہ پر بیٹھ کر بات کو سن رہے ہیں۔ تو یہ بات اس وقت کرنا تو آسان ہے، حکومت انگریز کی ہو، کثرت ہندوؤں کی ہو، پھر مسلمانوں کو کہنا کہ تم کسی کفر کے میلے میں نہیں جا سکتے، تم مسلمان ہو، تمہیں اپنا تشخص قائم رکھنا ہے، یہ کوئی کر سکتا ہے تو بریلی کا احمد رضا ہی کر سکتا ہے۔ یہ ان کی شان ہے، یہ ان کا مرتبہ ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو یہ بلندی عطا کی، یہ ذوق دیا کہ تم کسی بھی حال میں رہو، کسی بھی ماحول میں رہو، تمہارا اپنا ایک تشخص ہے۔ اقبال نے بھی اس بات کو بیان کیا، کہا اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ تم عام نہیں ہو، چاہے کثرت کسی اور مذہب کے ماننے والوں کی ہی کسی ملک میں کیوں نہ ہو، لیکن تم عام نہیں ہو، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ یہ اقبال کا ذوق ہے، اقبال نے یوں کہا تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ہمیں تو نشہ چڑھا ہوا ہے عشق رسول کا۔ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، بات یہ بھی ٹھیک ہے، پر ہمارا نظریہ یہ ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام۔ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ میں نے اپنا اسلام اس طرح بچایا ہے، میں دنیا سے مسلمان ہو کر اس لیے گیا ہوں کہ میں نے کسی اور کی طرف دیکھا ہی نہیں، میں نے جب بھی دیکھا ہے مدینے والے محبوب کی طرف دیکھا ہے۔ تو انہوں نے نظریاتی طور پر مسلمانوں کو مضبوط کیا، ان کی فکری بنیادوں کو مضبوط کیا، ان کو توانائی دی، انہیں کہا تم الگ تھلگ ہو یود و حنوس سے، تمہاری اپنی ایک پہچان ہے، تمہارا نظریہ ہے، تمہارا مذہب ہے، تمہارا عقیدہ ہے، تمہیں اس کے اندر طاقتور ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ خوش رکھے جی۔ سنیں پیارے بیٹا، خاموشی سے بیٹھے آپ لوگ، چھوڑ دو موبائل بھی، آپ لوگوں کی بڑی مہربانی، تھوڑی سی تو محفل ہے اور اب تو ماشاءاللہ اتنی گرمی بھی نہیں، اور یہ جس طرح کا رنگ ڈھنگ بنا ہوا ہے یہ تو ویسے ہی دیکھنے کے قابل ہے۔ اطمینان سے سب محبت سے تشریف رکھے۔ پھر انگریز کی حکومت ہو تو آج تو لوگ مطلب فٹافٹ حکومتوں سے ڈر جاتے ہیں اور بڑی جلدی وہ نظریاتی طور پر کمزوری دکھا جاتے ہیں اور ان کے جملوں میں جھول آنے لگتا ہے اور لفظ ٹوٹنے لگتے ہیں، اور جناب وہ جی نہیں، بس ہمیں بس دیکھنا چاہیے حالات کیا ہیں۔ بھئی آپ حالات کو ضرور دیکھیں، بلا وجہ کسی سے نہ ٹکرائیں، آپ کوئی فساد والی بات نہ کریں، پر خود تو نظریاتی طور پر پختہ رہیں۔ یہ تو نہ ہو کہ جیسی ہوا چلے آپ بھی ویسے ہو جائیں۔ انگریز کی حکومت تھی، وہ ڈاک پہ ٹکٹ لگتا تھا نا، اس پہ انگریز کی تصویر بنی ہوتی تھی، تو اس ٹکٹ کو بھی الٹا لگایا کرتے تھے۔ انگریز کی عدالت کو ساری زندگی عدالت نہیں کہا، کچہری کہتے تھے، فرماتے تھے عدالت تو وہ ہوتی ہے جہاں عدل ہوتا ہے، تو یہاں کون سا عدل ہوتا ہے، یہ تو کچہری ہے، آپ کچہری میں جائیں۔ تسلیم نہیں کیا عمر پھال، مسلمانوں کو ساری زندگی سمجھاتے رہے کہ تمہارا اپنا ایک تشخص ہے، تمہارا اپنا ایک نظریہ ہے، تمہاری دیکھیں نا اسلام کی اپنی الگ پہچان ہے۔ آج مسلمان اس پہچان سے عاری ہوتا جا رہا ہے۔ یہ سر پہ پگڑی باندھنی ہے نا تو سادی پگڑی باندھ لیں، ایسے نہیں کیا اسلام نے۔ نبی پاک علیہ السلام نے الگ تشخص دیا، تم مسلمان ہو، تمہیں ہر وقت مسلمان رہنا۔ حضور نے فرمایا یہودی بغیر ٹوپی کے پگڑی باندھتے، تم نے ٹوپی پر پگڑی باندھنی ہے، یہودیوں کی مخالفت کر دی۔ تمہارا اپنا نظریہ ہے، تمہارا طرز زندگی ہے، تمہارا طرز حیات ہے، تمہیں اپنے طرز حیات کی طرف لوٹ کر پلٹ کر آنا ہے۔ یہ داڑھی اور مونچھیں رکھنی ہے نا، تو حضور نے فرمایا مونچھوں کو پست رکھنا،
दाढ़ियां बड़ी रखना, जरा यहूदियों की मुखालफत करना, उनके तरीके पर अमल नहीं करना। ये सर पे बाल निकालते थे तो ईसाई इस तरह की मांग निकालते और यहूदी इस तरह की निकालते, फरमाया तो बीच से निकालो। हमारा खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी, हमारा एक तशख़्ख़ुस है, अपना एक तर्ज जिंदगी है, अपना एक तर्ज हयात है। हम कुछ तुफैली लोग हैं कि जो फैशन रात टीवी पे देखा सवेरे कर लिया। हमें सारा कुछ हमारे महबूब ने अता फरमाया है, हमें हर चीज वहां से लेनी। देखे ना, सीधे हाथ से लेन देन करना, सीधे हाथ से चलना, ये हुजूर अलैहिस्सलाम का तरीका है। सीधा कदम पहले हटाना उठाना, ये सरकार का तरीका मुबारक है। तो आला हजरत मस्जिद में आते थे तो सीधा कदम रखते, फिर जिस सफ में जाते वहां सीधा कदम रखते, फिर जिस सफ में जाते उसमें सीधा कदम रखते। तो याद रखिएगा कि इस्लामी तशख़्ख़ुस, सुन्नत और शरीयत की पाबंदी और मुसलमानों को बहसीयत मुसलमान मजबूत करना, डरे डरे नहीं रहना चाहिए, सहमे सहमे नहीं रहना चाहिए। हमारे यहाँ कुछ लोग ना बाकी सारे काम तगड़े होके करते, इस्लाम की बात जरा आहिस्ता आहिस्ता करते। आप तो अपनी बरादरी का नाम बड़ा तगड़े होके लेते हैं, तो गुलामी रसूल का नाम क्यों ठंडा होके लेते हैं? खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी, डट कर अपनी निस्बत का इजहार करना और फिक्री तौर पर मजबूत रहना, ये पैगाम दिया आला हजरत बरेलवी। आप कमजोर ना पड़े, कहीं कच्चे ना, आपके मिजाज के अंदर कहीं कमजोरी ना आए, आप बैसियत मुसलमान हमेशा अपने आप को मजबूत रखें, ये उनकी सोच थी। और हर मैदान में मुसलमानों की क़यादत करते, वो फतवा लिखते थे। फतवा, ये आजकल जो लफ्ज फतवा है इसकी तशरीह अवाम करती है, वो तशरीह दुरुस्त नहीं है कि मुझ पे फतवा ना लगा देना, मुझ पे फतवा ना दे देना। फतवे को क्या समझते? फतवा तो दीनी रहनुमाई को कहते हैं। आपने कोई मसला पूछा, उसकी दीनी रहनुमाई कि उसके बारे में कुरान क्या कहता है, हदीस क्या कहती है, किताब व सुन्नत की रोशनी के अंदर उस मसले का जवाब क्या, उसको फतवा कहा जाता है। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने 13 साल की उम्र से फतवा लिखना शुरू किया। इसका माना मैं ये करूंगा कि आला हजरत ने 13 साल की उम्र में तालीम मुकम्मल करने के बाद मुसलमानों की रहनुमाई शुरू की। और वो ऐसे नहीं फतवा लिखते थे, आला हजरत की एक एक सतर को खोला जाए ना, एक एक सतर को, यानी किताब की एक एक सतर को, तो शायद 20 किताबों के हवाले निकल आए। एक एक लाइन में कई कई किताबों की, यानी कुरान हदीस को सामने रख के हिंदुस्तान के मुसलमानों की रहनुमाई करना, उन्हें मसला बताना। और फिर इल्म की कैफियत है, मुझसे कोई तालिब इल्म, कोई आलिम नाराज ना हो जाए, चूंकि मैं तालिब इल्मों में भी सबसे छोटा हूँ, उलमा में तो खैर कोई शुमार ही नहीं। हमारे यहाँ ना लोग मेहनत नहीं करते, इल्म के मैदान में भी मेहनत नहीं करते। और थे अब वो उसी वक्त गूगल पे लिख के बता देते हैं फलाने सूरत। भाई आप किताबें नहीं पढ़ेंगे तो आप कैसे मजबूत होंगे? मैं अपने तलबा से कहा करता हूँ कि सारी दुनिया का ख्याल जरूर रखो, अखबार जरूर पढ़ो, लेकिन आपसे लोग सियासत के मसले पूछने नहीं आएंगे, दीन के मसले पूछने आएंगे। आप मेहरबानी करें, दीन के मसाइल को गहराई से पढ़े, कौम की सही रहनुमाई करें, मुशक्कत के साथ दीन के मसाइल को पढ़े, उतरे उस समुंदर में। कौम को जरूरत है, कौम तिश्ना है, कौम आजमाइश में है, कौम समझना चाहती है। मैं अवामी आदमी हूं, मैं मांगे तोहल कहता हूं। क्या आप दलाइल की दुनिया में लोगों से बात करें, लोग बात मानने को तैयार है, कबूल करने को तैयार, लेकिन वो मुशक्कत नहीं रही, वो मेहनत नहीं रही। वो कुरान और सुन्नत में जो गोता जमी कभी होती थी और मोती ढूंढ ढूंढ के लोग लेके आते थे, वो सारा कुछ हमारा मोबाइल छीन के ले गया हमसे, वो जौक नहीं रहा। एक प्रोफेसर सैयद सुलेमान अशरफ बिहारी रहमतुल्लाह अलैह आला हजरत के शागिर्द और खलीफा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में इस्लामियात के उस्ताद थे। तो वहां एक टीचर थे जो रियाजी पढ़ाया करते थे तलबा को। तो रियाजी का एक मसला ना उनसे उलझ गया, हल नहीं होता था।
تو جو سیانے لوگ ہیں نا آج بھی جو پڑھتے پڑھاتے ہیں وہ رات کو مطالعہ کرتے ہیں, انہوں نے امدادی کتب رکھی ہوئی ہوتی ہے. میں مشکل باتیں نہیں کرنا چاہتا, لیکن جس فن کا بھی کوئی آدمی ہوتا ہے نا, وہ ٹینسز پڑھانے والا ہو یا عربی گرامر پڑھانے والا ہو, وہ اس نے امدادی کتب رکھی ہوتی ہیں, رات کو وہ مطالعہ کرتا ہے. اور ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے جو مطالعہ کر کے نہیں نہ پڑھاتا سمجھو وہ پڑھاتا ہی نہیں, وہ ٹائم پاس کرتا ہے. مطالعہ کرتے ہیں, پڑھانے کے لیے پہلے آپ کو پڑھنا پڑتا ہے. آپ اس کتاب کی شروحات دیکھیں گے پھر پڑھائیں گے, مسئلہ پہلے سمجھیں گے, جو آپ کو ہی سمجھ نہیں آیا وہ کوئی کیا سمجھے گا. تو پروفیسر صاحب انگریزی پڑھاتے تھے تو ریاضی کا ایک مسئلہ الجھ گیا, تو بڑے لوگوں سے انہوں نے رابطہ کیا, ہندوستان میں مسئلہ حل نہ ہوا, یورپ جانے کا ارادہ کیا کہ وہاں کی لائبریریاں جہاں سے زیادہ تر ریاضی دان کام کرتے ہیں وہاں جاتا ہوں اور وہاں سے یہ مسئلہ سیکھ کے آتا ہوں. آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ جن کی ہے انہوں نے بتایا, جن کی موبائلوں پہ ہے وہ بولے ہی نہیں. کچھ کی موبائلوں پہ بھی توجہ نے بڑی دیر سے, وہ نہیں بول رہے, ان کو پتہ ہے ہماری کدھر ہے توجہ. تھوڑی سی بات ہے, آپ توجہ سے سن لیں, میں نے بڑی جلدی سمیٹ دینا ہے. وہ پروفیسر صاحب وہاں جا رہے تھے تو اعلیٰ حضرت کے شاگرد اور خلیفہ وہاں ہوتے تھے, وہ کہنے لگے آپ شوق سے جائیے, جا کر کے آپ وہاں سے مسئلہ حل کر کے آئیے, لیکن اگر ہو سکے تو میرے استاد اور میرے شیخ مولانا احمد رضا خان صاحب سے بھی ایک دفعہ مل لیجیے. مولویوں سے ملنے میں لوگ اتنے خوش نہیں ہوئے, آپ بھی زیادہ نہیں ہوئے, زیادہ ذوق نہیں آیا, چونکہ وہ مطلب وہ سمجھتے ہیں ہم تو پروفیسر لوگ ہیں. وہ جس بیچارے کی اپنی تعلیم ہوتی ہے نا میٹرک فیل, وہ مولوی صاحب سے پوچھتا ہے آپ پڑھے ہوئے کتنا ہے, تو وہ کہتے ہیں میں درس نظامی پڑھا ہوں. نہیں ہوتے ٹھیک ہے پڑھے کہ نہ ہو, بھئی عالم سے آپ پوچھ رہے ہیں پڑھا کتنا ہے اور کیا پڑھے. وہ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے مجھے مسجد کے لیے خطیب چاہیے, تو میں نے کہا کہ میں مولانا کا بھیجوں گا. کہنے لگے بھیجے ہم ٹیسٹ لیں گے. میں کہ درس نظامی کے فاضل کا ٹیسٹ تو شیخ الحدیث صاحب ہی لے سکتے ہیں, تو آپ میں کوئی شیخ الحدیث ہے تو بتا دیں, ٹیسٹ دلوا دیتے. تو کیسے آپ ٹیسٹ لیں گے, بڑی ڈگری والا ٹیسٹ لے گا نا. تو پھر قوم کیا ٹیسٹ لیتی ہے, سور وغیرہ چیک کرتی ہے ٹھیک ہے کہ نہیں. تو پھر وہی حال ہوتا ہے جو ہمارے ہاں ہو رہا ہے. آمدام برسر مطلب کہا ایک دفعہ میرے شیخ سے مل لیں, تو انہوں نے کہا مطلب مولوی صاحب سے کہاں مسئلہ حل ہوگا. اللہ معاف کرے, آج کل یہی لوگوں کا حال ہے, مولوی کہاں سیاست کر سکتے ہیں, مولویوں کو کیا پتا, معاذ اللہ یہی لبو لہ جائے. وہ پروفیسر کہنے لگے آپ ٹھیک ہیں وہ بڑے عالم ہیں, پر تو سر نے دوسرے تیسرے نے پھر کہا کہ سر سنا آپ کی ٹکٹ شکٹ ہو گئی ہے, ایک دفعہ چلے تو صحیح, چلے ایک دفعہ چلے تو صحیح, ایک دفعہ مل تو لے, ایک دفعہ آئیں تو صحیح. اس کی گلی میں ہم ایک کام سے گئے, ایسے گئے کہ پھر ہر کام سے گئے. آپ ایک دفعہ چلے تو صحیح. تو 2-4 دفعہ کہا تو وہ پروفیسر کہتے ہیں میں نے سوچا یار سید صاحب میرے کلیگ ہیں, کالج میں پڑھاتے اکٹھے ہیں یونیورسٹی میں, تو یہ کہیں گے گئے نہیں تو چلتے. کہتے ہیں ہم پہنچ گئے بریلی شریف, تو فاضل بریلی عصر کی نماز کے بعد پھاٹک پر بیٹھتے تھے, باہر بڑا سارا ایک چارپائی تھی, اس پر تشریف فرما ہوتے تھے, لوگ مسائل پوچھتے تھے. تو کہتے ہیں میں نے جا کے وہ مسئلہ سامنے رکھا تو چائے مجھے دی گئی پینے کے لیے. تو کہتے ہیں میں چائے پی رہا تھا تو اعلیٰ حضرت نے اس مسئلے کو غور سے دیکھا, پھر پینسل منگوائی, چند لکیریں لگائی, اور پھر میری طرف بڑھا کے کہا ذرا دیکھیے جواب درست ہے. تو کہتے ہیں چائے مجھے بھول گئی, تیریاں ویخ کے ادامہ میں مرید ہو گئی. چائے شائے مجھے بھول گئی, کبھی میں سوال کا جواب دیکھوں, کبھی مولانا کی سادگی دیکھوں, کبھی ان کی وہ درویشی دیکھوں, وہ لب و لہجے میں اتنی سادگی, اتنا حسن, اتنا وقار, اس قدر زیادہ ان کے لب و لہجے میں خاموشی. تو میں نے فوراً کہا آپ نے علم ریاضی کہاں سے پڑھا؟ کہنے لگے میں نے نہیں پڑھا. پھر یہ سوال کا جواب فرمانے لگے وہ کوئی بندہ انتقال کر جائے تو وراثت کے مسئلے نہیں نکالنے پڑتے, بیوی کو کتنا ملے گا اور بچیوں کو کتنا ملے گا اور بچوں کو کتنا ملے گا, اور والدین زندہ ہیں تو ان کو کتنا ملے گا, اور اگر بیٹے نہیں ہیں تو پھر کتنا ملے گا.
اور اگر ہیں اور صرف بیٹے ہیں تو پھر وہ وراثت کے مسئلے نہیں نکالنے ہوتے، بس وہ حضور کے دین کے وراثت کے مسئلے نکالنے کے لیے تھوڑی جمع تفریق سیکھی تھی تو ریاضی آ گئی ہے۔ ہم نے یہ کام بھی دین سمجھانے کے لیے سیکھا۔